جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم پریم چند کے ایک مشہور ناول گؤدان کے تنقیدی جائزے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو گؤدان ناول 1935 میں لکھا گیا اور 1937 میں پہلی بار شائع ہوا۔ پریم چند کے آخری دور کے ناولوں میں سب سے اہم ناول ہے اور مرکزی کردار اس کا حوری ہے۔ حوری جو 4 بیگھہ زمین کا مالک ہے، مگر اس کی آمدنی اس کی گزر بسر کے لیے کم ہے۔ حوری ہمیشہ مقروض رہتا ہے اور یہ ناول ہمارے کسانوں کے مسائل کا احاطہ کرتا ہے۔ ناول میں کسانوں کی زندگی کے اس المیے کو بیان کیا گیا ہے کہ کسان دن رات ایک کر کے اناج پیدا کرتا ہے، مگر خود 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہے۔ ناول کے نسوانی کرداروں میں دھنیا، روپا، سونا، جھنیا، مالتی اور گوبندی شامل ہے۔ دھنیا، روپا، سونا اور جھنیا کے کردار جو ہے وہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ مالتی اور گوبندی شہر سے تعلق رکھتی ہے۔ دھنیا حوری کی بیوی ہے، تمام مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہارتی۔ حوری سے لڑتی جھگڑتی بھی ہے، مگر بے حد محبت بھی کرتی ہے، انسانی ہمدردی سے لبریز ہے، ضدی بھی ہے، نرم مزاج بھی ہے اور یہ کردار زندگی کے سارے رنگوں سے مزین ہے۔ اولاد کے لیے سب کچھ کرتی ہے، حوری کے اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ جھنیا جو کہ حوری اور دھنیا کی بہو ہے اور گوبر کی پسند ہے، گوبر جو کہ دھنیا اور حوری کا بیٹا ہے۔ دھنیا ساری برادری کی مخالفت کے باوجود جھنیا کو گھر رکھتی ہے، کیونکہ گوبر نے اس سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ معلوم ہونے پر کہ جھنیا جو ہے وہ حاملہ بھی ہے، وہ اسے معاف کر دیتی ہے۔ دھنیا سلیہ چمارن کی حمایت میں سارے گاؤں کی مخالفت مول لیتی ہے، رشوت لینے پر داروغہ کو لعنت ملامت کرتی ہے، گاؤں کے بڑے بڑے لوگوں کو کھری کھری سناتی ہے۔ دھنیا گھریلو ان پڑھ عورت ہے، مگر حالات کا گہرا شعور رکھتی ہے۔ دھنیا جانتی ہے کہ ذمہ دار، پولیس والے اور دھرم کے ٹھیکیدار سب مل کر غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ یہ کردار ہمت اور حوصلے سے ہر مشکل کا سامنا کرنے والا کردار ہے۔ دھنیا ایک صاف گو اور بے باک کردار ہے اور ہر ظلم کے خلاف بولتی ہے، جبکہ مرکزی کردار حوری پرانی تہذیب کا نمائندہ روایت پسند کردار ہے۔ اس کردار میں کمزوریاں بھی ہیں اور محرومیاں بھی ہیں، اور یہ اپنے دل میں بہت سی خواہشات کو بسائے رکھتا ہے۔ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی خواہش ہے کہ گائے خرید کر گھر کے دروازے پر باندھے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ عمل اس کے لیے روحانی تسکین کا باعث بھی بنے گا اور اسے سورگ بھی ملے گی، یعنی کہ جنت، مگر اس کی یہ خواہش اس کی جان کے بدلے پوری ہوتی ہے۔ حوری قرض پر گائے لے کر دروازے پر باندھتا ہے اور گائے کے بدلے اسے 2 بیل جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں۔ اس کا مکان گروی رکھا جاتا ہے، آدھی فصل بوائی کے لیے دینی پڑتی ہے اور آدھی فصل مہاجن جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ حوری مقروض ہوتا رہتا ہے اور آخرکار کسان سے وہ ایک مزدور بن جاتا ہے۔ حوری کسی ظلم پر آہ و بکا نہیں کرتا، وہ برداشت کرتا ہے۔ اس کردار کے ذریعے ظالم طبقے کے مظالم کو واضح کیا گیا ہے، اور یہ کردار کسانوں کا نمائندہ کردار ہے۔ ڈاکٹر صغیر افراہیم اپنی کتاب پریم چند کی تخلیقات کا معروضی مطالعہ میں لکھتے ہیں، گؤدان کا مرکزی کردار حوری ان کسانوں میں سے ہے جو سارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں اور زندگی کی مسرتوں سے دور نیلے گگن کی چھاؤں تلے محنت و مشقت کے سہارے اپنا اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کا بوجھ اٹھانے کی انتھک کوشش کرتے ہیں۔ ناول گؤدان میں کسانوں اور دیہاتیوں کی بے کسی اور بے بسی کو عیاں کیا گیا ہے۔ 1937 میں شائع ہونے والا یہ ناول نئے دور کا نمائندہ بن کر سامنے آتا ہے۔ ناول کے پس منظر میں لکھنؤ اور اودھ کے قرب و جوار کو دکھایا گیا ہے، جو کہ نو آبادیاتی نظام کا پروردہ ماحول ہے۔ ناول میں کسان کی معاشی اور سماجی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دکھایا گیا ہے۔ اگر ناول کی زبان و بیان کی بات کریں تو ناول کی زبان بڑی سادہ، لچکدار، عام بول چال کی سلیس زبان ہے۔ ناول میں تصنع اور تکلف سے پرہیز کیا گیا ہے اور ہندوستانی لب و لہجے کے ساتھ ایسی زبان استعمال کی گئی ہے جو کہ عوام کے لیے مانوس زبان ہے۔ پریم چند کا یہ ناول رومانیت کی بجائے حقیقت نگاری کی زندہ مثال ہے۔
مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے کس طرح انہوں نے ہندوستانی زبان کو بیان کیا ہے۔ حوری کہتا ہے، گؤ سے تو دروازے کی صوبہ ہے، سبیرے سبیرے گؤ کے درشن ہو جائیں تو کیا کہنا، نہ جانے کب یہ سعد پوری ہوگی، وہ صبح دن کب آئے گا۔ ڈاکٹر یوسف سرمست اپنی کتاب پریم چند کی ناول نگاری میں لکھتے ہیں، گؤدان کی عظمت کا راز یہی ہے کہ یہ حقائق کی سچائی پر استوار ہوا ہے۔ اور شفیق الرحمان اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات میں لکھتے ہیں، بیانیہ تکنیک میں لکھے گئے اہم ناولوں میں گؤدان پریم چند کا وہ ناول ہے جس کے آئینے میں ہندوستانی کسانوں کی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ شکریہ۔